ایک مربی اور مبلغ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے ہاتھ کھڑا کیا پر وہی بتایا نا مجھے، سوال کا جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ایک مربی اور مبلغ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، پھر اور روزانہ فجر کی نماز سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے تہجد پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ 2 گھنٹے پہلے تہجد پڑھیں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور نماز فجر کے بعد بھی کم سے کم دوبارہ تلاوت کریں قرآن کریم کی۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ سردی اتنی ملکوں میں رہ کے تم سردیوں میں تو پڑھ لو گے، گرمیوں میں کیا کرو گے؟ وہی گرمی میں یا سردی کے ملک میں دونوں حالات میں کرنا پڑے گا کام انشاءاللہ۔ اور کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ یہ تو والسلام فرض ہے نا، ہر مسلمان کا فرض ہے نمازیں پڑھنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، ٹھیک؟ جی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر احمدی کو کم از کم 2 نفل تو پڑھنے چاہیے صبح۔ لیکن مربی تو ایک کریم ہے نا اس جماعت کے ان لوگوں کی جنہوں نے تربیت بھی کرنی ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تبلیغ اور تربیت کے لیے تو پھر نمونہ قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ نمونے قائم کرنے کے لیے جہاں اللہ سے تعلق ہے، قرآن کریم کا علم ہے، اس کی گہرائی میں جاننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور قرآن کریم کا علم کس طرح آئے گا؟ سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجہ سے جو ہمیں باتیں پتہ لگتی ہیں یا آپ نے وضاحتیں کی، وہ پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کتابیں پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے جامعہ کے طلباء وہاں بھی میں نے دیکھے ہیں، افریقہ میں بھی، اور افریقن جو پاکستان بھی آئے ان میں سے بعض ایسے تھے جو بڑے شوق سے کتابیں خریدتے تھے، روحانی خزائن خریدتے تھے، اپنی لائبریری بناتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور جامعہ میں ہوتے ہوئے انہوں نے بہت سارے حوالے یاد کر لیے تھے جو تبلیغ میں کام آتے ہیں، جو تعلق میں کام آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمونہ اپنے قائم کرنا ہے تم نے، ہر چیز میں نمونہ، تاکہ تربیت کر سکیں جماعت کے لوگوں کی۔ ہر ایک کی نظر آپ پہ ہوتی ہے، اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے اس کا، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ مائکرو فون لے کے بتاؤ۔ السلام علیکم بیٹا سر، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ ہاں چلو، تو وصل تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا۔ وصل کیا ہوتا ہے؟ وصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ سات سامنے ہو گئے ابھی بھی، ایک وہ بے اعتمادی سے کہہ رہے ہو، جواب دے رہے ہو۔ تمہیں تو اردو آتی نجیب اللہ خان، اس کو پیچھے والے کو بتانا دو، وہ بھی وہاں پاکستان سے آیا، اس کو بھی نہیں۔ ہاں، جو پاکستان سے نہیں آیا وہ نہیں آیا بیچارہ۔ ملاقات، ہاں ملنا، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے میں، تعلق رکھنے میں، اس کے قربت حاصل کرنے میں یہ ضروری ہے، ایک چیز شرط ہے۔
ایک مصرع ہے تقوی یہی ہے یاروں کے نخوت کو چھوڑ دو. اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ پاکستان سے تو نہیں آیا؟ اچھا بتاؤ پھر. السلام علیکم پیارے حضور. کبر اور غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اب یہ صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہیں. جی سر. اور مربی اور مبلغ کو اور جامعہ کے طالب علم کو سب سے زیادہ اس کے ہر فعل اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. نہیں تو اتنی تقریریں ہیں تقویٰ یہ ہے اور تقویٰ وہ ہے.